السلام علیکم دوستو، اس سے قبل بھی ہم کراچی میں موجود قیام پاکستان کے وقت قدیم باشندوں کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پارسی، ایرانی، عیسائیوں کے متعلق ویڈیو بنائی تھی۔ یہ ویڈیو آج کی یہودیوں کے متعلق ہے جو قیام پاکستان کے وقت کراچی میں بستے تھے۔ مختلف قومیتوں کا ذکر چل نکلا ہے تو یہ بتاتے چلیں کہ کراچی میں چند یہودی خاندان بھی آباد تھے جن کی تعداد شاید 1000 سے بھی کم تھی۔ یہ لوگ زیادہ تر پرانے کراچی شہر میں رہتے تھے اور اکثر ملازم پیشہ لوگ تھے۔ ان کو عام طور پر بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ ان کا عبادت خانہ بھی تھا جس کو کراچی کے عام لوگ یہودی مسجد کہتے تھے یا بنی اسرائیل کی مسجد کہتے تھے، جبکہ اس پر بنی اسرائیل مسجد لکھا ہوا تھا۔ ہم نے یہ عبادت گاہ باہر سے دیکھی ہے جو تقریباً ہر وقت بند رہتی تھی۔ سنیچر کے دن یہاں کچھ ہلکی پھلکی سرگرمیاں نظر آتی تھی کیونکہ یہ ان کی ہفتہ وار عبادت کا دن ہوتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر کراچی کے یہ یہودی نہ صرف مقامی زبانیں بولتے بلکہ اکثر تو عبرانی، عربی اور انگریزی بھی بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ ویسے بھی ان کی مقدس کتابیں عبرانی زبان میں ہی ہوتی ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل میں کشیدگی کا اثر پاکستان کے مسلمانوں پر بھی پڑا اور وہ یہودیوں کے لیے ناپسندیدگی کی اس رو میں بہہ گئے جس میں اس وقت تمام عرب ریاستیں اور ان کے عوام ڈوبے ہوئے تھے۔ کراچی میں تو یہودی برائے نام تھے اور ان پر کسی قسم کے تشدد کا خطرہ بھی نہیں تھا، پھر بھی یہ لوگ اپنے آپ کو قدرے غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ ایسے ہی حالات میں انہوں نے اپنے آپ کو مسیحی کہنا شروع کر دیا کیونکہ ان کا حلیہ مسیحیوں سے ملتا جلتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں کا اس عبادت گاہ میں آنا جانا بند ہو گیا اور یہ بنی اسرائیل مسجد بند ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس پر بھی کراچی کے کسی وہ طاقتور شخص نے قبضہ کر لیا اور اب وہاں پر ایک شاپنگ پلازا بنا دیا گیا ہے۔ یوں پاکستانی یہودیوں کی یہ آخری نشانی بھی وقت کی دھول میں غائب ہو کر تاریخ کا حصہ بن گئی۔ یہ مسجد رنچوڑ لائن پر موجود تھی۔ اس مسجد کے علاوہ مسلمانوں کے میوہ شاہ قبرستان کے پاس ہی یہودیوں کا ایک قبرستان بھی ہے جسے بنی اسرائیلی یا یہودی قبرستان کہا جاتا ہے۔ وہاں کوئی 300-400 کے قریب قبریں ہوں گی، کچھ تو بہت ہی خوبصورت اور سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں۔ اکثر قبریں مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ جھاڑیوں تلے دب گئی ہیں، ان کا سنگ مرمر جھڑ گیا ہے۔ خستہ حال قبروں کی کمی نہیں ہے۔ وہاں کا بلوچ چوکیدار یہودیوں کے علاوہ کسی اور کو اندر نہیں جانے دیتا۔ 1948 میں جب استعماری طاقتوں نے فلسطین کو کاٹ کر یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ ملک اسرائیل بنایا تو ایک منصوبے کے تحت ساری دنیا سے یہودیوں کو یہاں آ کر سکونت اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس کے فوراً بعد ہر طرف سے یہودی وہاں پہنچنا شروع ہو گئے۔ کراچی کے رہے سہے یہودی بھی آہستہ آہستہ وہاں نقل مکانی کرنے لگے اور یوں کراچی اس یہودی قومیت سے تقریباً بالکل ہی خالی ہوتا گیا۔ لوگ آہستہ آہستہ ان کی موجودگی کو فراموش کر گئے۔ اب اگر کسی کو بتایا جائے کہ کراچی میں کبھی یہودی بھی ہوا کرتے تھے یا اب بھی ہیں تو وہ چونک اٹھتا ہے اور بے یقینی سے دیکھنے لگتا ہے۔ حالانکہ گزرے وقت میں کچھ بڑے نامی گرامی اور اچھے عہدے پر فائز پروفیسر، ڈاکٹرز اور انجینئر وغیرہ کے علاوہ بلدیہ میں کونسلر بھی نسلاً یہودی ہی تھے۔ کچھ یہودیوں کا تو کراچی کی تعمیر و ترقی میں بڑا حصہ تھا۔ یہودی قبرستان کی ایک خاص بات یہ ہے
کہ یہودیوں کے قبروں پر لگے ہوئے کتبوں کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ کتبوں پر صرف عمر نہیں لکھی ہوتی بلکہ مہینے اور دن بھی لکھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور دلچسپ چیز ہے۔ مثلاً ایک کتبے پر تحریر ہے، نام مورس سولومن میدیکر، سن پیدائش 12 نومبر 1855، عمر 70 سال 11 مہینے 5 دن، انتقال 7 اکتوبر 1926۔ یہودیوں کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ وہ صرف کراچی تک محدود تھے، لیکن یہودی قبرستان کے ایک کتبے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وہ کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی خدمت انجام دیتے تھے۔ ایک قبر حیدرآباد کے سول اسپتال میں خدمت انجام دینے والے ڈاکٹر ایلس جیکب بوریکر کی بھی ہے، جن کا سال پیدائش 1850 اور وفات 1922 کی ہے۔ اس طرح سے ایک قبر کراچی کی یہودی برادری کے نائب صدر ابراہم ریوبن کمارلیکر کی ہے۔ پاکستان میں یہودیوں کی موجودگی اور پھر اچانک پراسرار طور پر غائب ہو جانے کے بارے میں بہت سی کہانیاں گردش میں رہی ہیں، لیکن اس برادری کی تقسیم سے پہلے اور بعد کراچی میں موجودگی، یہاں ان کا رہن سہن، ان کے یہاں سے جانے کے واقعات نہایت تحقیق طلب ہیں، جن پر بات کرنے میں شاید ہی کسی کو دلچسپی ہو۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیو تشکیل دے سکیں۔ اس کے علاوہ ٹک ٹاک پر بھی ڈاکٹر امین بیگ آگاہی اور احساس انفو کو فالو کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے۔ شکریہ۔